تبارک اللہ شان تیری تجھی کو زیبا ہے بے نیازی، کہیں تو ہو جوش لن ترانی، کہیں تقاضے وصال کے تھے۔ آج کی یہ محفل ہم سب کے آقا و مولا قائد المرسلین خاتم النبیین طٰہٰ و یاسین حضور سید عالم مالک کونین احمد مجتبی محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی معراج کے جشن کے حوالے سے انعقاد پذیر ہے، اور کتنا خوبصورت اتفاق ہے، کتنا حسین اتفاق ہے کہ جس شب ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج نصیب ہوئی، حضور معراج پر گئے، وہ بھی پیر کی شب تھی اور رجب کی 27 تاریخ تھی۔ حسن اتفاق کہ آج بھی رجب کی 27ویں شب پیر کی شب ہے، اور خاص اس شب معراج میں اس وقت ہم اپنے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معراج کے ذکر کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ اگرچہ اس وقت حالات بڑے نازک ہیں اور بھیڑ اکٹھا کرنے پر بھی پابندی ہے، اور جلدی سے ہم لوگوں کو اپنے گھروں کو بھی لوٹنا ہے کورونا وائرس کی وبا کی وجہ سے، تو بہت جلدی سے انشاءاللہ گفتگو مکمل ہوگی۔ لیکن آج کی شب میں یہ چاہتا ہوں کہ کئی برسوں سے معراج پر جو بیانات ہو رہے تھے، کبھی کچھ الگ الگ عنوانات لیے گئے، آج میرا دل یہ چاہ رہا ہے کہ چونکہ ہم مسجد میں بیٹھ کر سرکار کی معراج بیان کرنے لگے ہیں، تو آج حضور معراج پر کیسے گئے تھوڑا سا اس کا پورا واقعہ اختصار کے ساتھ بہت مختصر جتنا ہو سکتا ہے ہم اس کو بیان کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ یاد رکھیں، حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی ارشاد فرماتے ہیں کہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے فرمایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے زیادہ جن بندوں پر توجہ کرتے ہیں وہ حضور کے وہ امتی ہیں جو حضور کی تعریف زیادہ کرتے ہیں۔ یعنی جو لوگ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدحت اور تعریف اور ثناخوانی کرتے ہیں، تو آقا کریم علیہ السلام ان پر توجہ بڑی فرماتے ہیں، ان پر نگاہ کرم بڑا فرماتے ہیں۔ اپنے دامن میں تو کوئی عمل ہی نہیں، اپنے پاس تو کوئی نیکیاں ہی نہیں، اپنے پاس تو کوئی تقوی اور پرہیزگاری ہی نہیں، تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ چلیں اپنے آقا علیہ السلام کی تعریف ہی کریں، ان کی مدحت ہی بیان کریں، ان کی شان ہی بیان کریں۔ کہاں اپنی گندی زبان، گناہ آلود زبان، کہاں ان کا عظیم نام۔ کہا جاتا ہے کہ 1000 بار بشویم دہن ز مشک و گلاب، ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبیست، کہ یا رسول اللہ اگر ہم 1000 مرتبہ مشک اور گلاب سے اپنی زبان کو دھو ڈالیں اور ایک مرتبہ نام محمد لیں، تو ہماری زبان ایک بار نام محمد لینے کے قابل نہیں ہے۔ یہ تو ان کا کرم ہے کہ وہ اپنا ذکر ہم گنہگاروں سے کروا لیتے ہیں۔ تو آج کی رات معراج مصطفیٰ کی رات ہے، آج کی رات اللہ اور اس کے رسول کی ملاقات کی رات ہے۔ سوچے تو صحیح، یہ معجزہ، یہ شان، یہ عظمت، یہ بزرگی کسی نبی کو ملا ہی نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی نبی کو اپنا دیدار کرایا ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی نبی کو لامکاں پر بلایا ہو، اور پھر وہ بھی جاگتے ہوئے میں، حالت بیداری میں اپنے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بیداری کی کیفیت میں بلایا۔ کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کو خواب میں یہ ہوا۔ بات یہ ہے کہ مکے والوں کا حضور علیہ السلام سے لڑنا اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معراج پر اعتراض کرنا، یہ اس بات کی دلیل ہے
کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بیداری کی حالت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا دیدار کرایا. ورنہ اگر یہ خواب کی بات ہوتی، معاذ اللہ، اگر آج کے اس غیر گزرے دور میں کوئی یہ کہہ دے کہ میں نے خواب میں جو ہے وہ آسمانوں کی سیر کی اور میں بیت المقدس گیا، تو لوگ اس پہ کوئی اعتراض نہیں کریں گے. کریں گے کوئی اعتراض؟ نہیں کریں گے، کیونکہ خواب میں تو آدمی کچھ بھی دیکھ سکتا ہے. تو جب آج کل کے ایسے چھوٹے موٹے لوگ معاذ اللہ اگر کوئی کسی کو کہہ دے کہ ہم نے بیت المقدس خواب میں دیکھ لیا، گھوم لیا، پھر لیے اور اس کے بعد ہم واپس آ گئے، تو بتائیے اس میں اعتراض کی کوئی بات نہیں ہے کہ خواب تو آدمی کچھ بھی دیکھ سکتا ہے، آدمی خواب میں کچھ بھی دیکھ سکتا ہے. تو مکے والوں کا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لڑنا، جھگڑنا، حضور علیہ السلام پر اعتراض کرنا، بلکہ یہاں تک کہ اہل مکہ نے حضور علیہ السلام سے یہ پوچھا کہ آپ بیت المقدس گئے تھے تو یہ بتائیے کہ وہاں پر زینے کتنے تھے، وہاں پر کھڑکیاں کتنی تھی، وہاں پر دروازے کتنے تھے، اور یہ کتنا تھا اور وہ کتنا تھا. اب آپ مجھے بتائیں کہ حضور اکرم علیہ الصلوۃ والتسلیم بیت المقدس گئے. چلے ہماری یہ مسجد کو دیکھ لیں، ہماری اس مسجد کے اندر روزانہ ہم لوگ آتے ہیں، کم و بیش روز آتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اللہ جانتا ہے، خدا کے گھر میں کہتا ہوں کہ اس مسجد کی پہلے اینٹ سے لے کر اب گنبد تک کا کام ہو رہا ہے نا، اس میں ہم سب کا حصہ ہے، ہم سب کی کوششیں، لیکن ابھی تک مجھے نہیں پتا ہے کہ یہ جو دروازے پہ زینے ہیں ان کی تعداد کتنی ہے. رات دن بار بار چکر لگاتے ہیں. تو اس کا مطلب، لیکن وہ کیسے بدبخت تھے کہ حضور علیہ السلام پہلی مرتبہ گئے اور حضور علیہ السلام سے پوچھتے وہاں زینے کتنے ہیں، کھڑکیاں کتنی ہیں، دروازے کتنے ہیں. اگر یہ خواب کا واقعہ ہوتا تو وہ لوگ یہ پوچھتے نہیں پوچھتے. لیکن اگر انسان جائے بھی تو وہاں کھڑکیاں کتنے جائے گا، دروازے کتنے جائے گا، زینے کتنے جائے گا. مگر یہ معجزہ مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب حتیم کعبہ کے اندر کفار مجھ سے پوچھ رہے تھے، جو وہ بیت المقدس دیکھ کر آئے تھے کہ کھڑکیاں کتنی ہیں، دروازے کتنے ہیں، زینے کتنے ہیں، تو اللہ نے بیت المقدس کو میرے سامنے اٹھا کر رکھ دیا تھا. وہ سوال کرتے جاتے تھے، میں دیکھ دیکھ کر کے بیان کرتا جاتا تھا. یہ معجزہ مصطفیٰ یعنی معراج کے ایک معجزے کے اندر درجنوں معجزات ہیں. کہ اب دیکھیں حضور کا جانا ان کو بڑا پریشان کر رہا تھا. حضور کا معجزہ یہ، حضور نے مقدس بیت المقدس کو اٹھا کر مکے میں بلوا لیا. بھائی ان کا جانا ان کو پریشان کر رہا تھا، حضور نے بلوا لیا، سامنے رکھ دیا قدرت نے. محبوب یہ جو بولتے جاتے ہیں، پوچھتے جاتے ہیں، بتاتے جائیے. تو آقا کریم علیہ السلام کو بیداری میں یہ شان نصیب ہوئی. معراج بیداری میں. لوگوں کو دھوکہ کہاں سے ہوتا ہے؟ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں سو رہا تھا اور مجھے اٹھایا گیا. تو یہ جو سو رہا تھا مجھے اٹھایا گیا، تو جس وقت فرشتے آئے تو اٹھائے نا، لیکن جب اٹھا لیا تب حضور اٹھا دیا نا، تو اب سو نہیں رہتے، کیونکہ اس رات حضور سو رہے تھے. یہ بھی خاص بات ہے. پوری رات جاگنے والے نبی، بلکہ اللہ فرماتا ہے محبوب سو بھی جایا کیجئے. وہ رات پر عبادت کرتے ہیں، اور آج کی رات، معراج کی رات، سو رہے، سر سے لے کر پیر تک چادر اوڑھ کر سو رہے. یہ انداز دل ربانہ بھی کوئی دیکھے کہ ام ہانی کے گھر ہوا یہ تھا کہ معراج ہوئی ہجرت سے 1 سال پہلے، یعنی جب مدینہ منورہ جانا تھا اس سے 1 سال پہلے اللہ کے رسول علیہ السلام کو معراج ہوئی. جس دن حضور علیہ السلام نے پورے مکے میں لوگوں کو دعوت دی، کسی نے حضور کی دعوت قبول نہیں کی، اور حضور علیہ السلام جو ہے وہ غمگین ہو کر واپس لوٹے. تو غم کی وجہ سے، تکلیف کی وجہ سے سر پہ بوجھ تھا، اس لیے سر میں درد شروع ہو گیا. حضور علیہ السلام کو لوگوں نے اتنا پریشان کیا، اتنا دکھی کیا کہ اللہ کے حبیب علیہ السلام کے سر انور میں درد ہو گیا. حضور علیہ السلام اس دن اپنے گھر جانے کی بجائے اپنی چچازاد بہن کے گھر، یعنی حضرت ام ہانی کے گھر جا کر سرکار علیہ السلام نے آرام فرمایا. ام ہانی کے گھر آرام فرمانے کی حکمت یہ بھی مجھے سمجھ میں آتی ہے کہ حضور علیہ السلام کو کفار
ہر وقت ستانے، پریشان کرنے، قتل کرنے کی کہ جو ہے وہ درپے ہوتے تھے۔ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کبھی جو ہے وہ ام ہانی کے گھر، کبھی جو ہے کسی صحابی کے گھر، کبھی کسی صحابی کے گھر، اس طریقے سے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم جو ہے کبھی آرام فرماتے تھے تاکہ اپنے ناپاک سازش میں کامیاب نہ ہو سکے۔ بلکہ اللہ اکبر، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم نے تو کئی دن تک کا جو اپنا وقت ہے، جبل ابو قبیس کے پاس ایک صحابی کا مکان تھا، تو وہاں پر اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنا وقت گزارا۔ تو ام ہانی کے گھر آقا علیہ السلام آ کر محو استراحت ہوئے۔ اللہ نے اپنے محبوب کی صدا کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد ارشاد فرمایا، جبریل جاؤ اور 70,000 فرشتوں کو اپنے ساتھ لے کر کے جاؤ، اور میرا محبوب سو رہا ہے اور میرے محبوب کو بیدار کرو، اور بیدار کر کے کہنا کہ محبوب چلیے، اللہ آپ کا مشتاق ہے، اللہ آپ کو بلا رہا ہے اور آپ کا مشتاق ہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام اس رات یعنی شب معراج کو 70,000 فرشتوں کے ساتھ ام ہانی کے گھر آئے، لیکن ام ہانی کے گھر دستک نہیں دینا چاہتے تھے جبریل امین علیہ الصلوۃ والتسلیم۔ وجہ یہ تھی کہ حضور علیہ السلام کا ادب تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جبریل جانتے تھے کہ مجھ سے پہلے معلم الملائکہ تھا اور وہاں پر آدم تھے، آدم کی توہین معلم الملائکہ سے ہوئی تو وہ شیطان بن گیا، اور پھر یہاں آدم نہیں ہے بلکہ جان آدم ہے، یہاں آدم نہیں ہے وجہ تخلیق کائنات، وجہ تخلیق کائنات ہے، اور بلکہ آدم علیہ السلام کی تخلیق کی وجہ ہے، بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ سب آدم کے بیٹے ہیں، سب آدم کے بیٹے ہیں، لیکن ان کی شان یہ ہے کہ یہ آدم کے بھی روحانی باپ ہیں۔ میرے امام فرماتے ہیں، ظاہر میں میرے پھول، باطن میں میرے نخل، اس گل کی یاد میں یہ صدا گل بشر کی ہے، اور کہتے ہیں ان کی نبوت، ان کی ابوت ہے سب کو عام، حوا عروس کس کی؟ انہی کے پسر کی ہے، ام البشر عروس کس کی؟ انہی کے پسر کی ہے۔ اللہ اکبر! آپ اندازہ کریں، یہ شان مصطفیٰ جان رحمت ہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام 70,000 ملائکہ کو لے کر آئے اور ام ہانی کے گھر کی چھت کو جو ہے وہ کھول دیا، اور 70,000 ملائکہ کے ساتھ تشریف لائے۔ دیکھا اللہ کے حبیب علیہ السلام آرام فرما رہے ہیں، حضور سو رہے ہیں۔ جبریل علیہ السلام کہتے ہیں، اب مجھے یہ راز سمجھ میں آیا کہ اللہ نے مجھے کافور سے کیوں بنایا، اللہ نے مجھے نوری کافور سے کیوں بنایا۔ اس لیے کہ اس کی حکمت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ محبوب شب معراج سو رہا ہوگا، تو محبوب کے سوتے وقت اگر کوئی چیز جگا سکتی ہے، ہاتھ سے نہ جگانا، ہلا کے نہ جگانا، آواز دے کے نہ جگانا، کیسے جگائیں؟ جبریل نے اپنے سر کو، اپنے لبوں کو مصطفیٰ جان رحمت کے تلووں پہ رکھ دیا، اور اپنے لب مصطفیٰ جان رحمت کے تلووں سے ملنے لگے۔ وہ کافوری ٹھنڈک جب حضور کے تلووں کو محسوس ہوئی تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے اپنی آنکھوں کو کھول دیا، اور آنکھوں کو کھول کر فرمایا، جبریل کیا بات ہے؟ جبریل امین نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اللہ آپ کو سلام کہتا ہے۔ ذرا اندازہ کریں اپنے نبی کی شان کیا ہے، اپنے نبی کا مقام کیا ہے، اپنے نبی کا مرتبہ کیا ہے۔ سید الملائکہ، بلبل سدرہ، سدرۃ المنتہا کا مقیم، مرغ سدرہ، فرشتوں کا سردار، سید الملائکہ، روح الامین، اللہ اکبر، وحی لانے والا، اللہ کا مقرب اور مقدس فرشتہ تلوے پر منہ رکھ رہے ہیں، تلوے پر لب مل رہے ہیں۔ اس سے اندازہ تو کریں کہ مصطفیٰ جان رحمت کی شان کیا ہے۔ میرے امام فرماتے ہیں کہ تاج روح سے سجدہ کریں رکھتی ہے کتنا وقار، اللہ اکبر ایڑیاں، جس کے تلووں پر سید الملائکہ کا سر ہے، وہ تلوے مصطفیٰ جان رحمت ہے، اور جب تلوے مصطفیٰ جان رحمت کا مقام یہ ہے تو مصطفیٰ جان رحمت کے سر کے مقام کا عالم کیا ہوگا۔
اللہ آپ کو سلام کہتا ہے، حضور چلیں آپ۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے آستین چڑھائی اس لیے کہ میں وضو کروں، میں نے آستین چڑھائی کہ میں وضو کروں۔ اتنے میں نے دیکھا کہ رضوان جنت، یہ رضوان جنت کون ہے؟ اب ذرا سنتے جائیں۔ میں نے کہا نا آپ کو کہ ہر سال کبھی حکمت معراج، کبھی کچھ الگ الگ عنوان پہ گفتگو ہوئی، لیکن آج صرف واقعہ معراج، اصل واقعہ معراج، اور کسی گفتگو پر ہم اس وقت توجہ نہیں دیں گے۔ آقا فرماتے ہیں میں نے آستین جب چڑھائی تو میں نے دیکھا رضوان جنت۔ یہ رضوان جنت کون ہے؟ جس کے ہاتھ میں جنت کی کنجیاں ہیں، جو وہ دربان ہے جنت کا دربان ہے، جو دروازے پر جو نگہبانی کرتا ہے، اس کو رضوان جنت کہتے ہیں۔ جنت کا گویا کہ نظام جس کے ہاتھ میں ہے وہ رضوان جنت۔ حضور فرماتے میں نے دیکھا کہ رضوان جنت جو ہے آب کوثر لے کر کے آیا، جنت کا پانی لے کر کے آیا۔ سبحان اللہ، غور تو کریں کہ جس کے غسل کے لیے جو ہے وہ رضوان جنت کوثر کا پانی لے کر آتا ہے، وہ معراج کے دولہا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غسل ہے۔ فرماتے پھر میں نے غسل کیا، غسل کرنے کے بعد میں نے لباس پہنا، اور پھر صاحب معارج لکھتے ہیں، مختلف روایتیں ہیں، ایک روایت یہ بھی ہے کہ ایک امامہ، نوری امامہ حضور علیہ السلام کو لا کر کے پیش کیا گیا۔ یہ امامہ وہ تھا جو آدم علیہ السلام کی پیدائش سے 7,000 سال پہلے اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا تھا کہ میرے محبوب معراج میں جو امامہ پہن کر آئیں گے اس امامے کو تیار کرو۔ آدم علیہ السلام کی پیدائش سے 7,000 سال پہلے، اور وہ امامہ جب تیار ہو گیا تو فرشتوں کو حکم ہوا کہ اس کے ارد گرد کھڑے رہ کر کے میری تسبیح پڑھو اور میرے محبوب پہ درود پڑھو۔ تو معراج شریف کے لیے آدم علیہ السلام کی پیدائش سے 7,000 سال پہلے امامہ تیار کروایا گیا تھا۔ حضور نے امامہ سر پہ باندھا، اور سر پہ باندھنے کے بعد فرشتوں نے حضور کو نالین پہنائی، اور نالین پہنانے کے بعد اب اللہ نے حکم دیا جبریل میرے محبوب کی سواری براق ہونی چاہیے، براق لے کر کے جا۔ جبریل علیہ السلام جنت میں گئے تو دیکھا کہ جنت کے باغوں میں ہزاروں براق چر رہے تھے، جنت کے باغوں میں سب چر رہے تھے۔ ایک براق تھا جو چر نہیں رہا تھا بلکہ وہ ایک گوشے میں رو رہا تھا۔ حضرت جبریل کی نظر اسی پر پڑ گئی تو اس نے پوچھا کہ تو کیوں رو رہا ہے؟ تو اس نے کہا آج سے 40,000 سال پہلے میں نے نام محمد سنا ہے، میں نے نام محمد سنا ہے، اور مجھے یہ بھی بتایا گیا ہے کہ محمد عربی معراج پر جائیں گے تو ان کے لیے براق کا انتخاب ہوگا۔ اس دن سے آج تک رو رہا ہوں ان کے عشق میں کہ اتنی بڑی بڑی اور عظمت والی براقوں میں اپنی باری کب آئے گی اور اپنا نمبر کب لگے گا، یہ تو سب شان والے لوگ ہیں، میری کب باری آئے گی۔ اللہ نے کہا جو محبوب کے لیے رویا کرتے ہیں انہی کو پھر محبوب کا قرب نصیب ہوتا ہے، رونے والوں کو قرب محبوب ہوتا ہے۔ سب چل رہے تھے، وہ رو رہا تھا، کس کے لیے؟ محبوب کے لیے، اپنے آقا کے لیے۔ سرکار علیہ السلام کو براق لا کر کے پیش کیا۔ روایتوں میں آتا ہے وہ جو براق تھا وہ گدھے سے کچھ تھوڑا بڑا تھا اور کھچر سے کچھ چھوٹا میانہ قد کا تھا، اور اس کے پر تھے، اس کا چہرہ انسان کی طرح تھا، اور اس کے پیر جو تھے وہ گھوڑے کی طرح تھے، اس کے پیر کے حصے گھوڑے کی طرح تھے، اور اس کے سر پر تاج تھا۔ یعنی کہ اکثر جانور اور اکثر مخلوق کا کی شبیہ جو ہے الگ الگ انداز میں اس میں موجود تھی، اور اس کی پرواز اور اس کی طاقت اور اس کی رفتار اتنی تھی کہ وہ جب پر مارتا تھا تو جہاں پر اس کی نظر جاتی تھی اس کا پیر پہنچتا تھا۔ یعنی کہ ایک سیکنڈ کے اندر، یہ سمجھ لیں ایک لمحے کے اندر وہ 500 سال طے کرنے کی طاقت رکھتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اتنی رفتار عطا فرمائی تھی، اتنی قوت اس کو عطا فرمائی تھی۔ اب وہ براق آیا،
बुराक आने के बाद हुजूर बुराक के करीब आए। जैसे जिब्रील ने कहा या रसूल अल्लाह बुराक पर बैठे, आका अलैहिस्सलाम ने सर झुका लिया, आंखों में आंसू आ गए। सरकार ने जिब्रील ने अर्ज की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोने की वजह क्या है? हुजूर जो एजाज अल्लाह ने आज आपको दिया है वो किसी नबी को, किसी रसूल को नहीं दिया है, आप क्यों रो रहे हैं? तो सरकार फरमाते हैं जिब्रील रोना इसलिए आ रहा है कि मैं अपने रब की बारगाह में जा रहा हूं, तो मेरे अल्लाह ने मेरे लिए इतनी खूबसूरत सवारी का इंतजाम किया है। जब मेरी उम्मत अल्लाह की बारगाह में मैदान महशर में आएगी तो वो कैसे आएगी? मुझे उनका आना याद आता है, मुझे उनका तड़पना याद आता है, मुझे उनका बिलकना याद आता है। अभी मेरे आका रोने लगे, अल्लाह की तरफ से निदा आई महबूब गम न कर, आज गम की रात नहीं है प्यारे हबीब, गम न कर मेरे महबूब, जिसको हम पसंद करेंगे, जो हमें राजी कर लेगा, उसके लिए भी हम बुराक का इंतजाम करेंगे। और आपके उम्मती मैदान महशर में जब आएंगे तो उनको भी बुराक पे सवार करके लाया जाएगा। हुजूर अलैहिस्सलाम खुश हो गए। अब मेरे आका से अर्ज किया गया सरकार बुराक पर बैठे। जब मेरे आका अलैहिस्सलाम बुराक पे बैठने लगे तो बुराक जो है वो मचलने लगा। हजरत जिब्रील अमीन ने उसको कहा कि इस शान वाले ने आज तुझ पे सवारी करना है, तू तो रो रहा था, अब तू बिदकता क्यों है? उसने कहा कि आज मांगने की रात है, मांग लो मांग लो मांग लो मांग लो, मांगने का मजा आज की रात है, मांगने की रात है आज। कहा कि हुजूर आज मुझ पे सवार होंगे, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि जब क़यामत के दिन हुजूर मैदान महशर में जा रहे होंगे तो उस वक्त भी हुजूर किसी और सवारी का इंतखाब नहीं करेंगे, बल्कि मुझी पर बैठ करके मैदान महशर में भी जाएंगे। सरकार ने फरमाया चाहिए तुझे अता कर दिया गया। अब हुजूर बुराक पर बैठने लगे। थोड़ा तसव्वुर करें, हुजूर बुराक पर बैठने लगे, किस शान से बैठे? जिब्रील अलैहिस्सलाम ने लगाम पकड़ी। हाय हाय क्या शान है अपने नबी की। लगाम किसने पकड़ी? जिब्रील अलैहिस्सलाम ने। रिकाब किसने थामी? मिकाईल अलैहिस्सलाम ने। कोई रिकाब थाम रहा है, कोई लगाम पकड़ रहा है। और ये मर्तबे क्यों नसीब हुए पता है? हजारों साल तक इबादतें की थी, उसके सिले में ये खिदमत नसीब हुई। हजारों साल तक इबादतें की थी, उसके सिले में ये खिदमत नसीब हुई। और उसके बाद 80,000 मलाइका दाईं तरफ और 80,000 मलाइका बाईं तरफ। देखो बुराक के दाईं तरफ 80,000 मलाइका और बुराक के बाईं तरफ 80,000 मलाइका जो है वो शमे लेकर, जो अर्श से शमे रोशन करके लाए थे वो लेकर के खड़े थे। और मेरे आका बुराक पर बैठे थे। अब अहले सुन्नत के इमाम देखो उसकी अक्कासी कैसे कर दे। फरमाते हैं कि वही तो जो बन टपक रहा है, वही तो अब तक छलक रहा है, नहाने में जो गिरा था पानी कटोरे तारों ने भर लिए थे। और कहते हैं कि वो रात क्या जगमगा रही थी, जगह जगह नस्ब आईने थे। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बुराक पर सवार हुए तो दूरोया कुदसी जो है वो कतार बनाकर हुजूर अलैहिस्सलाम के इस्तकबाल के लिए हुजूर की सवारी के इर्द गिर्द खड़े हैं। 80,000 फरिश्ते इधर हैं, 80,000 फरिश्ते इधर हैं। अब हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम के सामने वो लोग जो हैं वो रोशनदान शम्मे लेकर जो वो अर्श से रोशन करके लाए थे वो खड़े हैं। हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने अपने निकाह अपना एक पर्दा जो 70,000 हिजाबात हैं हुजूर अलैहिस्सलाम के हुस्न पर, हुजूर के जमाल पर, उससे एक पर्दा हटाया तो वो सारी नूरानी शम्मे हुजूर के हुस्न के सामने मान पड़ गई। अल्लाह ने जिब्रील अलैहिस्सलाम से कहा, जिब्रील ये 70,000 पर्दे अपनी गैरत के जो हमने अपने महबूब के चेहरे पे डाल रखे हैं, एक नकाब उठाया है तो उसका ये हालत है। अगर और नकाब उठ जाए तो फिर कैफियत। फिर अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हम चले, अल मुख्तसर फरमाते हम चले। चलने के बाद रास्ते में बहुत कुछ हुआ। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं हम एक जगह रुके, वहां पर हमने 2 रकात नमाज पढ़ी। पूछा ये क्या है?
عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو کھجوروں کے درختوں میں گھری ہوئی زمین ہے یہ مدینہ ہے، مدینہ، یہیں پر آپ ہجرت کر کے تشریف لائیں۔ پھر اور آگے بڑھے، پھر 2 رکعت پڑھی، کہا یہ کیا ہے؟ کہا یا رسول اللہ یہ بیت اللحم ہے، یہاں عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ پھر اور آگے بڑھے، یہ کیا ہے؟ یہ طور سینہ ہے، یہاں موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کلام کیا۔ اور آگے بڑھے، فرمایا پھر آ گیا بیت المقدس، بیت المقدس آ گیا۔ پھر وہاں پر ہم جیسی اندر داخل ہوئے، جبریل نے پتھر میں انگلی سے سوراخ کیا، براق کو باندھ دیا۔ ہم اندر گئے تو دیکھا سب انبیاء استقبال کے لیے کھڑے تھے۔ میرے آقا فرماتے ہیں مسجد اقصی میں آدم سے لے کے عیسیٰ تک سارے نبی استقبال کے لیے کھڑے تھے۔ پھر جبریل علیہ السلام نے اذان دی اور اقامت پڑھی، اور اس کے بعد میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے مصلی امامت پہ کھڑا کر دیا۔ جو سلطنت آگے کر گئے تھے ہے دست بستہ وہ پیچھے حاضر، جو سلطنت آگے کر گئے تھے وہ سرور کشور رسالت، جو عرش پر جلوہ۔ آپ کو مایوس نہیں ہونا ہے نا، آپ کو کورونا وائرس تھوڑی ہونا ہے، آپ مل کر کے پڑھیے ذرا سا۔ نماز اقصیٰ میں تھا یہی سر، ایامانی اول آخر، نماز اقصیٰ میں تھا یہی سر، ایامانی اول آخر، ہے دست بستہ وہ پیچھے حاضر، جو سلطنت آگے۔ سارے انبیاء کرام حضور علیہ السلام کے پیچھے ہیں، اور میرے آقا علیہ السلام سب سے آگے ہیں، اور حضور نماز پڑھا رہے ہیں، اور سارے انبیاء حضور کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں۔ اور میرے آقا نے جب نماز مکمل کی تو پھر محفل سج گئی، محفل سجی۔ حضور علیہ السلام و تسلیم کو شمع محفل بنایا گیا، صدر محفل بنایا گیا، اور اس میں پبلک نہیں تھی، اس میں عوام نہیں تھی، کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام موجود تھے۔ کبھی آدم اٹھتے وہ شان مصطفیٰ بیان کرتے، کبھی نوح اٹھتے وہ شان مصطفیٰ بیان کرتے، کبھی یوسف اٹھتے وہ شان مصطفیٰ بیان کرتے، کبھی ایوب اٹھتے، کبھی داؤد اٹھتے، کبھی عزیر اٹھتے، کبھی ذوالکفل اٹھتے، کبھی ابراہیم اٹھتے، کبھی اسماعیل اٹھتے، کبھی عیسیٰ اٹھتے، کبھی موسیٰ اٹھتے، اللہ اکبر، کبھی اسحاق اٹھتے، کبھی ذوالکفل اٹھتے، کبھی ایوب اٹھتے۔ یہ سارے انبیاء کرام باری 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 اٹھتے جاتے اور اپنی تعریف کرتے، اور اس کے بعد میرے آقا کی شان بیان کرتے۔ جب سب بول چکے تو باری آمنہ کے لال کی آ گئی، جب سب بول چکے تو باری آمنہ کی لال کی آ گئی، سید الانبیاء کی باری۔ میں ایک ایک نبی کا اگر خطبہ جو انہوں نے پڑھا ہے اگر وہ پیش کروں تو بہت وقت چاہیے۔ ایک صوفی بزرگ نے لکھا، معراج میں حضور کتنا لگا، کتنا وقت لگا، کتنا وقت لگا؟ 3 لاکھ کا وقت لگا۔ کتنا؟ 3 لاکھ سال۔ لیکن کیا ہوا؟ وہ کیا ہوا ابھی بات سمجھ میں، مگر اس کو گنا نہیں جاتا۔ بس بات اتنی ہوئی کہ وہ جا کے واپس آئے، زنجیر ہل رہی تھی، بستر گرم تھا، اور جو غسل کیا تھا وہ غسل اور وضو کا پانی بہ رہا تھا۔ اتنی جلدی آ گئے۔ کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں نا کہ بھئی کربلا تو 3 دن میں ہو گیا، لوگ تو 10 دن تک کیسے بیان کرتے ہیں؟ تو معراج تو آنکھ جھپکنے سے پہلے ہو گئی، معراج تو آنکھ جھپکنے سے پہلے ہو گئی، تو اتنے گھنٹوں کیسے بیان ہوتی ہے؟ تو یہ بھی تو کوئی بولے نا۔
تو آئیے وہ کیا راز تھا ابھی پتہ چلے گا اگر وقت میں گنجائش رہے گی تو، اور آپ کا ذوق سلامت رہا تو۔ اگر آپ حضرات یہی ڈر خوف سے بیٹھے کہ کرونا کرونا کرونا، تو میری یہ کرونا نہیں ہے، یہ بات تو مصطفیٰ جان رحمت کی ذکر کی ہے۔ بلائیں آتی ہے نا، بلائیں آتی ہے ان پر جو حضور سے دور ہے، اور بلائیں ٹل جاتی ہے ان پر سے جو دافع بلا کا غلام بن جاتا ہے۔ شافی و نافی ہو تم، کافی و وافی ہو تم، درد کو کر دو دوا، تم پہ کروڑوں درود۔ ان کے لیے بھی دعا کرنا چاہیے کہ اللہ آج معراج کی شب ان مسلمانوں کی مصیبتوں کو دور فرمائے۔ اللہ آج معراج کی شب بیت المقدس کو ظالموں کے قبضے سے آزاد فرمائے، بیت المقدس کی حفاظت فرمائے۔ ہمارا عجیب حال ہے، ہمیں قوم کی فکر نہیں، ہمیں امت کی پرواہ نہیں، ہمیں فکر پردہ نہیں۔ ہمارا حال یہ ہے، آپ دیکھیں کرونا وائرس ہو، ظالموں کی طرف سے پریشانیاں ہو، حیرانیاں ہو، مسلمان وہی فلم دیکھیں، مسلمان وہی گانے گائے، مسلمان وہی برائیوں کے اڈے پہ جائے، مسلمان وہی بلاؤں میں جو ہے وہ اپنا وقت گزارے۔ مسلمانوں ہوش کے ناخن لو، حالات بگڑ رہے ہیں۔ مالیگاؤں میں ابھی دیکھو کاروبار بند ہونے پر ہے، بلکہ آج تو کاروبار بند ہی رہا اکثر، اور آگے بند ہونے پر ہے۔ سوچو جن لوگوں کے پاس پیسے ہیں وہ تو اپنا وقت گزار لیں گے آرام سے، لیکن وہ بیچارے غریب لوگ جو روز لاتے ہیں روز کھاتے ہیں، ان کا کیا ہوگا؟ ان کی زندگیوں کا کیا ہوگا؟ بے مدت جو ہے وہ بند کا معاملہ ہے، پتہ نہیں وبا کب کنٹرول ہوگی اور کب سارے معاملات کنٹرول ہوں گے۔ ذرا اس کی بھی تو فکر کرو، اس کو بھی تو سوچو۔ ہم بس اپنی موج میں جی رہے ہیں، اپنی مستی میں جی رہے ہیں۔ سوچو ایک قوم کے جوان کی فکر کیا ہونا چاہیے۔ صلاح الدین ایوبی اپنے محلے کی مسجد میں شب معراج کو جب نفل پڑھنے کے لیے گئے تو وہاں مسجد کے امام صاحب کہہ رہے تھے، اے شب معراج میں نفل پڑھنے والے جوانوں، کیا تمہیں معلوم ہے کہ معراج میں تو تم نفل پڑھنے آئے ہو، اس نفل سے بڑھ کر بھی تمہارے لیے کچھ ہے؟ تو کہا کیا ہے؟ یہ ہے تمہارے لیے کہ تم بیت المقدس کو آزاد کرانے کی کوشش کرو۔ تو اس وقت صلاح الدین نے سر سجدے میں رکھ کر اللہ سے وعدہ کیا تھا، اس وقت تک اپنی بیوی کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا جب تک بیت المقدس کو آزاد نہ کرا لوں۔ اور پھر دیوانگی کے ساتھ وہ بندہ اس مشن میں لگ گیا تھا، اور پھر اس نے اللہ اکبر آخرکار بیت المقدس کو آزاد کرایا۔ اور جب بیت المقدس کو آزاد کرایا ہوا کیا؟ یہ بھی حسن اتفاق ہے، یہ بھی اللہ کی شان ہے، یہ بھی اللہ کی قدرت ہے کہ جب بیت المقدس کی چابیاں صلاح الدین ایوبی کے ہاتھ میں آئی تو وہ تاریخ رجب کی 26 تاریخ تھی، اور پھر جب مسجد کا دروازہ کھولا گیا تو وہ شب معراج ہی تھی۔ پتا چلا کہ اگر لوگ عزم مصمم کر لیں، اگر لوگ دل سے یقین کر لیں اور اپنے مشن کی طرف لگ جائیں تو اللہ تعالیٰ مشکلوں کو آسان کر دیتا ہے۔ لیکن آج ہمارا جوان بال کٹانے میں لگا ہے، داڑیاں مڈانے میں لگا ہے، گانے، عیاشیاں، گانجا، چرس، نشہ، حرام کام، چوری چماری، دادا گیری، اسی سب میں ہمارے جوان الجھ گئے ہیں۔ اپنے مقصد کی طرف نظر کرو۔ اللہ نے ہمیں پیدا کیوں کیا؟ اللہ نے ہمیں وجود کیوں عطا کیا؟ اللہ نے ہمیں کسی کو پر ظلم کرنے کے لیے نہیں، اللہ نے ہمیں کسی کا نقصان کرنے کے لیے نہیں، اللہ نے ہمیں کسی کو تباہ برباد کرنے کے لیے نہیں، اللہ نے ہمیں کسی کو نیچا دکھانے کے لیے نہیں، اللہ نے ہمیں زمین پہ گناہ کرنے کے لیے نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کسی کے فائدے کے لیے، کسی کی مدد کے لیے، کسی کی نصرت کے لیے، اللہ اکبر، اس گری ہوئی قوم کو اوپر اٹھانے کے لیے، اس منتشر قوم کو یکجا کرنے کے لیے اللہ نے ہمیں دنیا میں بھیجا۔ اپنی زندگی کا صحیح استعمال کرو، اپنے وقت کا صحیح استعمال کرو۔ تو عرض یہ کر رہا تھا، میرے آقا بیت المقدس میں انبیاء کی امامت کرتے ہیں، پھر فرماتے ہیں ہم آسمانوں کی طرف چلے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں پھر ہم آسمانوں کی طرف چلے۔ مختلف روایتیں ہیں، ایک روایت یہ بھی ہے کہ سیڑھی لائی گئی، شفا شریف میں یہ موجود ہے کہ سیڑھی آئی جب تو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے لیے ایک پتھر تھا، جو حضور اوپر اٹھتے تو پتھر بھی اوپر اٹھتا، حتیٰ کہ وہ پتھر ہوا میں معلق ہو گیا۔ قاضی ایاز نے اپنے دور میں لکھا کہ شب معراج وہ پتھر جو ہوا میں معلق ہوا تھا، آج وہ پتھر ہوا میں معلق ہے۔ اب میں تو گیا نہیں ہوں بیت المقدس، لیکن ہم نے اپنے بزرگوں سے سنا ہے کہ آج بھی وہ پتھر ہوا میں معلق ہے۔ حضور علیہ السلام کا یہ معجزہ اب
بھی لوگ اپنی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں کہ وہ پتھر آج بھی ہوا میں معلق ہے۔ پھر حضور علیہ السلام فرماتے ہیں ہم آسمان پر، پہلے آسمان پر گئے، پھر پہلے آسمان کا منظر حضور نے بتایا، اب وہ یہاں بتانے کا وقت نہیں۔ پھر دوسرے آسمان کا وقت کا منظر بتایا، پھر تیسرے آسمان کے حالات، پھر چوتھے آسمان کے حالات، پھر پانچویں آسمان کے حالات، پھر چھٹے آسمان کے حالات، پھر ساتویں آسمان کے، سب حضور علیہ السلام نے بہت تفصیل سے بیان فرمایا۔ سب جگہ انبیاء سے ملاقات ہوئی، بلکہ حضور علیہ السلام نے یہاں تک بتایا کہ جب میں موسیٰ علیہ السلام کی قبر انور سے گزرا تو موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا کہ وہ اپنی قبر انور میں جو ہے نماز ادا فرما رہے ہیں۔ پھر مسجد اقصی میں بھی وہ نظر آئے، پھر وہ آسمان پر، بلکہ موسیٰ علیہ السلام چھٹے آسمان پر نظر آئے، ابراہیم علیہ السلام ساتویں آسمان پر نظر آئے، حضرت جو ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام حضور علیہ الصلوۃ و تسلیم کو دوسرے آسمان پر ملے، ایسے مختلف۔ اور پھر آقا فرماتے ہیں جب میں چوتھے آسمان پر تو میں نے وہاں سورج کو عرش کے نیچے سجدہ کرتے دیکھا، میں نے سورج کو حالت سجدہ میں دیکھا، عجیب عجیب بڑے عجائب و غرائب حضور علیہ الصلوۃ و تسلیم نے دیکھا۔ حضور علیہ السلام نے پھر جنت کا تذکرہ بھی کیا، پھر حضور علیہ السلام نے جو ہے وہ جہنم کا تذکرہ بھی کیا، جو اور تقریروں میں بیان کر چکا ہوں، لیکن جنت کا تذکرہ کرتے کرتے مجھے ایک بات یاد آئی جو بہت خوبصورت ہے۔ حضور علیہ السلام جب معراج سے واپس آئے تو آقا نے فرمایا بلال کیا بات ہے؟ جب میں معراج پر گیا تو میں نے اپنے آگے آگے تمہارے قدموں کی آہٹ جنت میں سنی۔ اب آپ دیکھیں جنت کہاں ہے؟ ساتوں آسمان کے، توجہ، ساتوں آسمان کے۔ بلال چل کہاں رہے تھے؟ جی زمین پر بلال چلتے ہیں تو ان کے قدموں کی آہٹ حضور جنت میں سنتے ہیں۔ جنت دور ہے زمین سے یا مدینہ دور ہے؟ جنت دور ہے یا کون دور ہے؟ مدینہ دور ہے یا جنت دور ہے؟ کون دور ہے؟ جنت دور ہے۔ تو جنت میں جب قدموں کی آہٹ غلاموں کی سن لیتے ہیں تو قبر انور میں سلام کی آواز نہیں سن سکتے، درود کی آواز نہیں سن سکتے، یا رسول اللہ کی فریاد نہیں سن سکتے۔ میرے امام کہتے ہیں فریاد امتی جو کرے حال زار میں ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو۔ اللہ اکبر۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر ایک مقام ایسا آیا، اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں ایک مقام ایسا آیا کہ ہمیں 3 لوگ ملے، 3 لوگ۔ ایک بڈھا تھا، وہ کہتا تھا ادھر دیکھیے، ایک ادھیڑ تھا، وہ کہتا تھا ادھر دیکھیے، ایک جوان تھا، وہ کہتا تھا ادھر دیکھیے۔ نہ میں نے بڈھے کو دیکھا نہ ادھیڑ کو دیکھا، میں نے جوان کو دیکھا۔ جبریل نے عرض کی یا رسول اللہ آپ نے بہت اچھا کیا۔ کہا کیوں؟ تو کہا کہ وہ جو بڈھا تھا نا، وہ بڈھا جو تھا وہ بڑھاپے کی عزت تھی، اور وہ جو ادھیڑ تھا نا وہ ادھیڑ کی ثروت تھی، اور وہ جو جوان تھا نا وہ عافیت تھی۔ تو آپ نے نہ عزت کی طرف توجہ کی نہ ثروت کی طرف توجہ کی، آپ نے عافیت کی طرف توجہ کی۔ تو اب آپ کی امت دونوں جہان میں عافیت سے رہے گی، آپ کی امت کو عافیت ملنی ہے، آقا فرما رہے عافیت ملنی ہے۔ اب ہمیں کیا پریشانی؟ حضور کہہ رہے میری امت عافیت میں رہے گی، کیونکہ حضور نے معراج کی شب عافیت کی طرف توجہ کی، تو فرمائے امت عافیت میں رہے گی۔ پھر فرماتے ہیں آقا ہم آگے چلے، جب آگے چلے تو جو نبی ملتا مرحبا یا نبی یا صالح یا اخی یا صالح اس طریقے کا نعرہ لگاتا، اور جو ہے مجھے رخصت کرتا، مجھے سینے لگاتا، مجھے مرحبا کہتا، میرا استقبال کرتا۔ لیکن جب میں چھٹے آسمان پہ پہنچا تو مجھے جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام ملے اور مجھے دیکھ کر رونے لگے۔ میں نے کہا آپ کیوں رو رہے ہیں؟ کہنے لگے کہ آپ کی شان ہے، ہم نے تو مانگا تھا تجھے دیکھنا چاہتے ہیں لیکن نہیں ملا، آپ سو رہے تھے اور آپ کو بلایا گیا، شان ہے آپ کی۔
پھر میں اور آگے بڑھا، ابراہیم علیہ السلام ملے، انہوں نے مجھے مرحبا کہا، اور پھر میں آگے بڑھا۔ پھر جب آگے بڑھا، حضور فرماتے ہیں میں سدرۃ المنتہا پہ پہنچا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں میں سدرۃ المنتہا پہ پہنچا، اور جب میں سدرۃ المنتہا پہ پہنچا تو سدرۃ المنتہا پہ پہنچ کے میں نے دیکھا کہ اتنا فاصلہ ہے۔ وہ سدرۃ المنتہا جو ہے وہاں ایک درخت ہے، بیری کے درخت، بیری کا درخت نہیں ہے، وہ بیری کے درخت کی طرح درخت ہے جسے سدرا کہتے ہیں، سدرۃ المنتہا بیری کے، اور اس کے جو پتے ہیں وہ اونٹ کے کانوں کی طرح بڑے بڑے ہیں۔ اور میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس پر ایک پتا اتنا بڑا تھا، سدرۃ المنتہا پر ایک پتا اتنا بڑا تھا جس کی لمبائی چوڑائی ساتوں زمین اور ساتوں آسمان سے بھی بڑی تھی۔ ایک پتا، درخت کا ایک پتا، یہ اللہ کی قدرت ہے، یہ نشانیاں۔ یہ نشانیاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم کو دکھانی تھی۔ ایک پتا بیری کے وہ سدرا پر ساتوں آسمان اور ساتوں زمین سے بھی بڑا، اور فرمایا کہ وہ جو درخت تھا اتنا لمبا تھا کہ 1,00,000 سال کا فاصلہ تھا وہاں، اور 40,000 فرشتے وہاں بیٹھ کر توریت پڑھ رہے تھے، 40,000 فرشتے وہاں بیٹھ کر انجیل پڑھ رہے تھے، 40,000 فرشتے بیٹھ کر وہاں زبور پڑھ رہے تھے، 40,000 فرشتے بیٹھ کے وہاں قرآن کی تلاوت کر رہے تھے۔ جب میں وہاں پہنچا تو وہاں پہنچنے کے بعد جبریل امین نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ میرا مقام ہے، یہ میری جگہ ہے، اور میں یہاں رہتا ہوں، حضور یہاں پر آپ 2 رکعت نماز پڑھے، یا رسول اللہ یہاں 2 رکعت نماز پڑھے تاکہ اس مقام کو آپ کی برکتیں نصیب ہو جائے، آپ کی برکت سے اس کو بھی حصہ مل جائے۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے وہاں 2 رکعت نماز پڑھی۔ فرماتے ہیں میرے آقا جب میں نے 2 رکعت نماز پڑھی تو میں نے دیکھا سدرا سے نیچے تو وہاں اونٹ گزر رہے تھے، سدرا سے نیچے سرکار فرماتے ہیں میں نے دیکھا تو وہاں اونٹ گزر رہے تھے، قطار در قطار، ان کی قطار ہی ختم نہیں ہوتی تھی۔ میں نے پوچھا جبریل یہ کیا ہے؟ توجہ کریں، اپنے آقا کی شان دیکھیں، قطار در قطار اونٹ گزر رہے تھے۔ کہا یہ کیا ہے جبریل؟ کہا یا رسول اللہ جب سے میں پیدا ہوا ہوں تب سے ان اونٹوں کو گزرتے دیکھ رہا ہوں، جب سے میں پیدا ہوا ہوں ان اونٹوں کو گزرتے دیکھ رہا ہوں، اور یہ گزر ہی رہے ہیں، یہ کبھی رکتے نہیں ہیں، یہ قطار پتہ نہیں کب سے شروع ہے کب ختم ہوگی۔ اور سرکار فرماتے ہیں ان اونٹوں پر صندوق تھی، پیٹیاں تھی رکھی ہوئی، پیٹیاں، یعنی جبریل کی پیدائش سے ہی پہلے وہ اونٹ چل رہے ہیں، ان کا سفر جاری ہے، اور ہر اونٹ پر پیٹیاں رکھی ہوئی ہیں۔ اب اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ بھئی ایک اونٹ کو پکڑو، سرکار نے فرمایا سدرا پر ایک اونٹ کو پکڑو، اونٹ کو پکڑ کر کے لائے۔ جب وہ اونٹ پکڑ کر کے لائے تو سرکار نے فرمایا صندوق کھولو، وہ چابی سے صندوق کھولا گیا۔ جب وہ صندوق کھلا تو اس میں بڑے بڑے انڈے جیسے، انڈے کی شکل جیسی بڑی بڑی چیزیں رکھی ہوئی تھی، پھر ان انڈوں میں بھی تالے لگے ہوئے تھے۔ انڈا سمجھانے کے لیے یہ چھوٹے موٹے انڈے نہیں، بڑے بڑے وہ اونٹ، اور وہ اونٹ پر صندوقیں، اور وہ بھی دنیا کے اونٹ نہیں، وہ عالم بالا کے اونٹ، پھر ان پر صندوقیں، پھر اس میں صندوق کھولا گیا تو انڈے کی شکل کے اس کے اندر وہ، پھر ان پہ بھی تالے لگے تھے۔ سرکار نے اس کو بھی کھولو، جب اس کو کھولا تو اس میں خشخش دیکھا ہے نا، خشخش جانتے ہیں وہ جو گرم مسالے میں اکثر خشخش جیسے اس میں باریک باریک ذرات تھے، پھر اس خشخش کے اندر بھی تالے تھے۔ سرکار نے یہ خشخش کا تالا بھی کھولو، صندوق میں انڈے میں خشخش، خشخش کا تالا کھلوایا تو دیکھا کہ وہاں پہ محفل سجی ہوئی تھی۔ خشخش کے اندر ایک ایک خشخش میں ایک ایک شہر تھا، ایک ایک خشخش میں ایک ایک شہر تھا، اور وہ شہر میں محفل سجی ہوئی تھی، اور اس محفل میں خطیب کرسی پر بیٹھ کر یہ خطاب کر رہا تھا کہ پانی کے اوپر ایک مٹی کا ڈھیلا ہے، اور وہ پانی کے اوپر ایک مٹی کا ڈھیلا ہے، پانی کے اوپر ایک مٹی کا ڈھیلا ہے، اور اس مٹی کے ڈھیلے پر جو ہے وہ بستی ہے، اور اس بستی میں نبی آخر الزمان
زماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لا چکے ہیں. لوگوں اگر نجات چاہتے ہو تو ان پر ایمان لاؤ، ان پر ایمان لاؤ. اس کے اندر بھی ذکر مصطفیٰ ہو رہا تھا، اس کے اندر بھی فضائل مصطفیٰ بیان کیے جا رہے تھے، اس کے اندر بھی عظمت مصطفیٰ بیان کی جا رہی تھی. وہ منظر حضور دیکھ کر مسکرا رہے تھے. لیکن جب خطیب نے کہا کہ ایک پانی ہے، پانی کے اوپر مٹی کا ڈھیلا ہے اور مٹی کے ڈھیلے پہ بستی ہے، اس میں نبی آخر الزماں تشریف لا چکے ہیں، اگر کوئی کامیابی چاہتے تو ان پہ ایمان لائے. ایک شخص اٹھ کر کھڑے ہوا اور اعتراض کرنے لگا، پانی پر مٹی کا ڈھیلا کیسے ٹک سکتا ہے؟ تو وہ نبی وہاں کیسے آ سکتے ہیں؟ تو اتنے میں جبریل نے کہا، ارے یہ دیکھ میں جبریل ہوں اور جس محمد کا ذکر ہو رہا ہے یہ محمد یہاں موجود ہے. تو ان سب نے کلمہ پڑھا اور وہ اسلام میں داخل ہو گئے. سرکار نے وہاں تالا لگاؤ، پھر خشخش پہ تالا لگا، پھر انڈے پہ تالا لگا، پھر صندوق پہ اونٹ پہ رکھ دیا گیا اور اس کو رخصت کر دیا گیا. اب بتاؤں اس انڈے میں کتنی خشخش تھی، اس میں کتنے، ایک میں کتنے شہد، پھر وہ کتنے انڈے تھے، پھر وہ کتنی صندوقیں تھی، پھر وہ کتنے اونٹ تھے. یہ سب یہ کس نے بیان کیا؟ یہ حضور سیدی حمزہ مہریروی رحمت اللہ علیہ نے بیان فرمایا. یہ جو میں نے روایت ابھی آپ کے سامنے پڑھی، سید شاہ حمزہ عینی جن کا شعر پڑھتے نا، غوث اعظم بمنے بے سر و سامن، یہ انہوں نے بیان فرمایا اپنی مثنوی کے اندر کہ یہ شان ہے کہ اب مٹی، پانی پر مٹی کے ڈھیلے کا مطلب کیا؟ یہ جو دنیا ہے نا، اپنی دنیا، چونکہ وہ دنیا کے لوگ نہیں تھے نا، زمین کی دنیا کے لوگ نہیں تھے، وہ تو سدرا پہ اٹھ جا رہے تھے نا، وہ سدرا کے نیچے. تو یہ جو ہماری دنیا ہے، زمین، یہ پانی کے اوپر ہے. تو وہ خطیب صاحب، تو اب یہ مت سمجھنا کہ میں میلاد مناتا ہوں تو بہت بڑا کام کرتا ہوں، میں معراج کا جشن مناتا ہوں تو بہت بڑا کام کرتا ہوں، میں حضور پہ درود پڑھتا ہوں تو میں بہت بڑا کام کرتا ہوں، اور میں معاذ اللہ جو ہے وہ حضور کی تعریفیں کرتا ہوں تو بہت بڑا. ارے کیا کرتے ہو؟ ہمارے تو کوئی اوقات ہی نہیں ہے. یہ زمین کے باہر بھی ایسے لوگ ہیں جہاں پر مصطفیٰ جان رحمت کے نام کی محفلیں سجی ہوئی، پورا شہر محفل سجا کر کے بیٹھا ہے. پھر سرکار علیہ السلام نے المختصر، یہ مجھے کہنا ہی پڑتا ہے، 2 عنوان میرے ایسے ہیں کہ مجھے 50 بار المختصر کہنا پڑتا ہے. ایک تو کربلا کے واقعات میں اور ایک تو معراج کے واقعات میں، اس لیے کہ قادری پٹارے میں اتنے آئٹم موجود ہیں کہ زندگی ختم ہو جائے، روایتیں ختم نہ ہو. یہ اصل بات ہے. الحمدللہ، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. اس میں کوئی بڑی بات، اپنا کوئی ہنر نہیں ہے، یہ سب بغداد والے دولہ کی خیرات ہے، میرے مرشد غوث پاک کا کرم ہے. سرکار فرماتے ہیں اچھا جبریل اب ہم چلتے ہیں. جبریل نے کہا حضور اب آپ جائیں، ہم نہیں آتے. ارے ساتھ لائے تھے چھوڑنے کے لیے ہیں؟ ہم سفر تو وہی ہم سفر ہوتا ہے نا. کون ہم سفر ہوتا ہے؟ جو ساتھ نبھائے. جبریل نے کہا حضور نہیں، اگر میں چونٹی کے پیر کے برابر بھی آگے بڑھوں گا تو باری تعالیٰ کی تجلی سے چل جاؤں گا میں. اللہ کے رسول علیہ السلام نے کہا چل. انہوں نے کہا نہیں آ سکتا. تو وہ اتنی دیر جو ہے نا، حضور نے پھر ان کو ہاتھ کے اشارے سے دور، ٹھیک ہے جاؤ، ایسے جاؤ، سمجھانے کے لیے. اپنے ہاتھ حضور کی طرح نہیں ہے، جاؤ، یہ ایسے جاؤ کریں، ایسے جاؤ. کتنی دور کیا؟ جاؤ. یہ ایسے کیا نا، جاؤ. تو جبریل امین 500 سال کے فاصلے پہ دور چلے گئے. یہ رفتار ہے حضور کے ہاتھ، جاؤ. اور جیسے بڑھ رہے تھے نا حضور کے ساتھ، تو ان کا جسم بالکل چھوٹا ہو گیا تھا بید کی طرح. لیکن جب کہا نا جاؤ، وہ اپنی جگہ چلے گئے. میں آگے نہیں بڑھ سکتا، قربان. یہاں پر مجھے عارف رومی یاد آتے ہیں. عارف رومی کہتے ہیں وہ جبریل تھے جو کہتے جا نہیں سکتا، لیکن اگر حضور کے بلال و اویس ہوتے، حضور کے بلال و اویس ہوتے، ابو بکر و علی ہوتے تو جل جانا گوارا کرتے، نبی کو نہ کہنا گوارا نہیں کرتے. سرکار آگے چلے، اکیلے، حضور اکیلے جا رہے، سرکار اکیلے جا رہے. جبریل امین حیرت سے دیکھ رہے ہیں. میرے امام یہاں بھی بیان کرتے ہیں
تھکے تھے روح الامی کے بازو، کہاں وہ دامن کہاں وہ پہلو، رکاب چھوٹی امید ٹوٹی، نگاہے حسرت کے ولولے تھے۔ جبریل تھک گئے، مصطفیٰ جان رحمت کے ساتھ سفر کرتے کرتے تھک گئے، بالآخر حضور اکیلے نکلے۔ سرکار فرماتے ہیں حجابات تھے حجابات، حجاب پر حجاب، 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 میری زبان تھک جائے گی۔ حضور علیہ السلام فرماتے 70,000 حجابات تھے، اور ایک پردے سے دوسرے پردے کے درمیان 500 سال کا فاصلہ، 500 سال کا فاصلہ، 500 سال کا فاصلہ۔ حضور فرماتے میں گزرتا گیا، اور جب میں رکتا ڈرتا جھجکتا، میں ٹھہر جاتا تو آواز آتی ادن منی یا محمد، ادن منی یا احمد، ادن منی یا محمد، ادن منی یا احمد۔ فرماتے حضور اور قریبا میرے محمد، اور قریبا میرے احمد۔ امام عبد الوہاب شعرانی کہتے ہیں یہ آواز جو حضور کے کانوں میں آ رہی تھی نا، ادن منی ادن منی ادن منی، یہ آواز ابو بکر صدیق کی آواز کے مشابہ تھی، تو حضور کی وحشت دور ہوتی جاتی تھی کہ یہاں میرا یار ابو بکر کہاں ہے، جو آواز آ رہی ادن منی ادن منی، مگر وہ آواز ابو بکر صدیق کی نہ تھی، مشابہ اس آواز کے مشابہ بات کی جا رہی تھی۔ سرکار کہتے میں آگے بڑھا، 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 پھر اس کے بعد جہاں تک چاہا گیا۔ اب میں کیا بیان کروں؟ امام کہتے ہیں پوچھتے کیا ہو عرش پر، یوں گئے مصطفیٰ کی یوں، کیف کی پر جہاں جلے، کوئی بتائے کیا کہ یوں۔ اور ایک مقام پہ کہتے ہیں کہ بہت اچھے سے فرماتے ہیں کہ مقام عین و متا کہاں تھا، مقام عین و متا کہاں تھا، نشان و کیف و الا کہاں تھا، نہ کوئی ساتھی نہ کوئی راہی، نہ سنگے منزل کے مرحلے تھے۔ اور کہتے ہیں اٹھے جو کسرے دنا کے پردے، کوئی خبر دے تو کیا خبر دے، وہاں تو جا ہی نہیں دوئی، وہاں تو جا ہی نہیں، دو کی جگہ ہی نہیں ہے نا وہاں جہاں وہ گئے تھے، وہاں تو جا ہی۔ اور ایک مقام پر کہتے ہیں کہ تموجے بیرے ہوں کا بجرا، امام کہتے ہیں کہ وہ جو وحدت کا دریا ہے نا، دریا، اس وحدت میں جب اللہ اکبر کشتی، غیرت وحدت کی کشتی، اور اس کشتی کے اندر جب محبوب کو بٹھایا، اور بٹھانے کے بعد دنا کی گودی میں لے کر پھر فنا کے لنگر اٹھا دیے تھے، وہ کیفیت بھی تو پھر یہ ہو گیا کہ بندہ ملنے کو قریبے حضرت قادر گیا، لمعے باطن میں گمنے جلوے ظاہر گیا۔ امام فرماتے ہیں، بلکہ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں میں بڑا 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 آگے بڑھا۔ وہ قصیدہ اس وقت میرے ذہن سے اوجھل ہو رہا ہے، اس لیے کہ کئی دن پہلے بہت پہلے طالب علمی کے طور میں، ابھی بھی طالب علم ہوں، یاد کیا تھا، بہت دن سے اس کو پڑھا نہیں ہے، تو اس کے کچھ اشعار میرے ذہن سے محو ہو گئے، اور میں اس کا مضمون ذہن میں، لیکن وہ اشعار میرے ذہن میں نہیں رہ گئے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ سرکار فرماتے بڑا بڑا آگے بڑھا، پھر آواز آئی قف یا محمد، اب اپنے نبی کی قف یا محمد، اے محمد رکو، بہت آگے آپ، بہت آئے، قف یا محمد، قف یا محمد، ان ربک یصلی، بلکہ ایک مقام پر آیا ہے دنل جبار رب العزہ، فرمایا قف یا محمد دنل جبار رب العزہ، اے محمد رکو، اب آپ کا رب آپ کے پاس خود آتا ہے، ان ربک یصلی، اور درودوں کے کجرے لے کر کے آتا ہے، ان ربک یصلی، اب آپ کا رب آپ کے قریب خود آتا ہے۔ قرآن اس مضمون کو بیان کرتا ہے ثم دنا فتدلی فکانا قاب قوسین او ادنا، کہ میں اتنا قریب ہوا
وہ جلوہ اتنا قریب ہوا ایک دوسرے سے کہ 2 کمان یا اس سے بھی کم کا فاصلہ رہ گیا. اور اللہ نے مجھ سے پوچھا محبوب یہ فرشتے 4000 فرشتے یہ بحث کیوں کر رہے ہیں, کس عنوان پہ کر رہے ہیں؟ میں نے کہا کہ تو بہتر جانتا ہے. تو حضور فرماتے ہیں کہ اللہ نے اپنے دست قدرت اپنے ہاتھ جیسا کہ اس کی شان کے مطابق ہے میرے کندھوں پہ رکھ دیا. معراج میں کیا ہوا؟ کہا کہ میرے کندھوں پہ اس نے اپنے موسیٰ علیہ السلام کو 70,000 پردوں سے ایک جھلک دکھائی, بے ہوش ہو کے زمین پہ, اور یہاں کندھوں پہ ہاتھ رکھ دیا. اللہ نے دست قدرت حضور کے کندھوں پہ رکھ دی. اپنی طرح بشر کہنے والے ذرا یہ بھی تو دیکھیں, لوگ موت کا فرشتہ ایک انگلی رکھتا ہے نا تو پانی پینے کی اوقات نہیں رہتی. موت کا فرشتہ انگلی رکھتا ہے لوگوں کی پانی پینے کی, بہویں اور بیٹے اور چچیاں اور مامیاں اور امی اور ابا چمچے سے پلاتے ہوئے غر غر کرتا رہتا ہے, اور آنکھ کھولتا ہے تو بند کرتا ہے تو کھول نہیں پاتا. لیکن یہ فرشتہ انگلی رکھ دے موت کا تو بندہ پانی پینے کے قابل نہ رہے. سے بشر کہنے والوں کو دعوت عبرت ہے. وہاں پر قدرت اپنے دست قدرت محمد رسول اللہ کے کندھے پہ رکھ دیتی ہے, اور حضور فرماتے اس کی ٹھنڈک آج تک میں اپنے سینے میں محسوس کر رہا ہوں. اور فرماتے اس ہاتھ کی اس دست قدرت کی برکت یہ ہے کہ جو کچھ ہو چکا تھا وہ بھی مجھے پتا چل گیا, اور جو کچھ ہونے والا تھا وہ بھی مجھے پتا چل گیا. حضور علیہ الصلوۃ و تسلیم کی شان یہ. اور استاد زمن مولانا حسن بریلوی تو یہاں تک لکھتے ہیں کہ اللہ نے اپنے دست قدرت رکھے حضور کے کندھوں پہ, اور میں حبیب پیارے چھات تجھے پتا ہے میری سلطنت کا دولہ کون ہے؟ اور میں نے کہا نہیں مجھے نہیں پتا, بلکہ یہ نہیں کہ مجھے نہیں. کہا کہ تو بہتر جانتا ہے. یہ جواب دے, تو بہتر جانتا ہے, تو بہتر. کہا چل تجھے بتاؤں میری سلطنت کا دولہ کون ہے. پھر اللہ نے جہاں چاہا مجھے لے گیا اور پردہ ہٹایا تو وہاں پر میں ہی موجود تھا. فرمایا دیکھ یہ میری سلطنت کا دولہ ہے. حضور مفتی اعظم کہتے ہیں خدا کی سلطنت کا 2 جہاں میں کون دولہ ہے؟ تم ہی تم ہو, یہاں تم ہو وہاں تم ہو, تم ہو. پھر فرماتے ہیں میں نے قبہ دیکھا. اب ختم کرنے لگا ہوں ورنہ بات اور بڑے. ایک قبہ دیکھا. قبہ مطلب گنبد, بہت خوبصورت تھا, سفید چمکدار. اور موتی کی طرح جھلملا رہا تھا. میں نے پوچھا یہ کیا ہے؟ ارشاد ہوا پیارے کھول کے دیکھ. پھر میں نے اس کو چابی سے کھولا, اس میں دیکھا تو اس میں خرقہ تھا, جبہ تھا. وہ جبہ تھا جبہ فقر جس کو کہتے ہیں. اس روایت کو کس نے لکھا, کس نے بیان کیا؟ سلطان المشائخ حضرت نظام الدین اولیاء نے بیان. خرقہ فقر تھا. میں نے کہا مولا یہ لے لوں, بہت اچھا لگتا ہے مجھے. ارشاد ہوا لے یہ تیرے ہی لیے, پہن لے. مولا جب زمین پہ جاؤں گا تو کس کو دوں؟ زمین پہ جاؤں تو کس کو دوں؟ ارشاد ہوا اس کو دینا جو میری مرضی کے مطابق جواب دے. وقت رہے گا تو آگے بیان کریں گے. پھر حضور علیہ السلام رب کے قرب میں پہنچے. اللہ نے کہا کیا لائے ہمارے لیے, کیا لائے؟ جواب دیا تحیات للہ والصلوات والطیبات. یہ لائے ہم خود ہی آ گئے. محبوب کے آنے سے بڑی کیا بات ہے, ہم خود ہی آ گئے. اور کیا لائے؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات. پھر اللہ نے جواب میں کہا السلام علیک ایھا النبی, اے نبی تم پر سلام. پھر امت یاد آ گئی, کہنے لگے السلام علینا
ہم پر سلام. ہم پر مطلب السلام علیہ نہیں، مجھ پر نہیں، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. اے نبی تم پر سلام. پھر امت یاد آ گئی، کہنے لگے السلام علینا، ہم پر سلام. ہم پر مطلب السلام علیہ نہیں، مجھ پر نہیں، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، ہم پر بھی اور تیرے نیک بندوں پہ. کس پر؟ کس پر؟ ہم پر اور ہم پر اور ہم پر اور ہم پر اور نیک بندوں. نیک بندوں کو الگ کیا اور کیا کہا؟ ہم پر. کیا کہنا چاہیے؟ مجھ پر اور ہم پر اور نیک بندوں پہ. نیک کا ذکر تو آیا، یہ ہم میں کون ہے؟ ہم میں کون ہے؟ گنہگاروں کو اپنے ساتھ شامل کر لیا، گنہگاروں کو اپنے ساتھ شامل. ہم پر اس لیے کہ جانتے ہیں نا، آسان سی مثال کہ اگر مال کچھ تھوڑا سا ہلکا ہم میں کون ہے؟ ہم میں کون ہے؟ گنہگاروں کو اپنے ساتھ شامل کر لیا، گنہگاروں کو اپنے ساتھ شامل. ہم پر اس لیے کہ جانتے ہیں نا، آسان سی مثال کہ اگر مال کچھ تھوڑا سا ہلکا پھلکا رہتا ہے تو اوپر اچھا سجا دیا جاتا ہے اور کہتے بھی پورا لینا ہو تو لو نہیں تو جاؤ. تو اوپر کا اچھا دیکھ کر نیچے والے کو نظر انداز کرتے ہیں. ہم پر کہا نا، اب یار جو ہے انہی میں یار ہے نا انہی میں. تو اب ہم پاپیوں کو نہیں دیکھا جا رہا ہے، سید المعصومین کو دیکھا جا رہا ہے، سید المعصومین کو دیکھا جا رہا ہے. یہی بات تو ہے کہ قیامت کے دن حضور علیہ السلام جب گنہگاروں کی شفاعت کرا رہے ہوں گے تو اس وقت نیک لوگ اس وقت گنہگاروں سے کہیں گے کہ ذرا دو چار گناہ ہمیں قرض کے طور پہ دے دو. کیوں دے دو؟ اس لیے کہ وہ شفاعت تمہاری کرا رہے تو تمہارے درمیان کھڑے ہوئے ہیں، تو ہم بھی دو چار گناہ کا قرض لے کر کے اور ہم بھی حضور کے قریب رہنا چاہتے ہیں. اس کو اہل سنت کے امام کہتے ہیں کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری، واہ واہ قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری، واہ واہ. اب باتیں ہونے لگی، فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَا. جو باتیں ہوئی بہت لمبی ہے نا. ایک بات بتا دوں، سیدہ فاطمہ نے پوچھا ابا جان فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَا، کیا کیا باتیں ہوئی؟ حضور نے کہا ایک سن لو بیٹی. جب اللہ کے قرب میں پہنچا 70,000 بار اس نے مجھ سے کہا. کتنی بار؟ محبوب مانگو کیا مانگتے ہو، مانگو کیا مانگتے ہو، مانگو کیا مانگتے ہو، مانگو کیا. سیدہ نے پوچھا کیا کیا مانگا؟ ارشاد فرماتے بیٹی جب جب کہتا مانگو کیا مانگتے ہو، میں کہتا میری امت کو بخش دے، میری امت کو بخش دے، میری امت کو بخش دے. پھر اللہ نے فرمایا پیارے غمگین نہ ہو، قیامت میں تیری امت کے گناہ نہیں دیکھوں گا، تو جسے چاہے گا اس کو جنت عطا کر دوں. پھر اللہ کی طرف سے 50 وقت کی نمازیں دی گئی. محبوب یہ 50 وقت کی نمازیں لے جاؤ، آپ کی امت 50 وقت کی نمازیں پڑھے. ٹھیک ہے، لے کے حضور اترے. حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. یا رسول اللہ کیا ہوا؟ 50 وقت کی نمازیں مبارک مبارک، لے جاؤ لے جاؤ، مبارک لے جاؤ. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رخصت کیا، چھٹے آسمان پر آئے تو کہا کیا ہوا؟ کہا 50 وقت کی نماز. نہیں واپس جاؤ اور اپنے رب کی طرف واپس جاؤ، کم کراؤ. مجھے تجربہ ہے کہ میری قوم نے نہیں پڑھی، چند وقت کی نہیں پڑھی، آپ کی امت 50 وقت کی کیسے پڑھے گی؟ کم کرائیے. حضور گئے تو 5 کم ہوئی، 45. پھر آئے، ابراہیم علیہ السلام نے کہا کیا ہوا؟ 5 کم ہوگی، 45. ہاں جاؤ مبارک لے جاؤ. یہاں نہیں اور واپس جاؤ. حیرت ہے جتنی محبت موسیٰ علیہ السلام کو امت محمدیہ سے ہے، اس سے زیادہ تو ابراہیم علیہ السلام محبت کرتے امت محمدیہ سے. ٹھیک، لیکن وہ کم نہیں کراتے. یہ کیوں کم کراتے؟ بات یہ ہے خلیل اور کلیم میں فرق یہی ہے. خلیل اس کو کہتے ہیں جو یار کی مرضی وہ اپنی مرضی، کم زیادہ کچھ نہیں کرانا. لیکن کلیم وہ ہے نا کہ نہیں کم بھی کرا سکتے. یہ بات ہے. تو اور پھر حضور جاتے ہیں. اچھا اللہ پاک ایک بار 5 نہیں دیتا بھئی، وہ عالم الغیب ہے. پھر 5 کم کرتا ہے، 5 پھر 5 پھر 5. کیوں ایسا ہو رہا ہے؟
ہائے ہائے کیا انداز ہے. ہم 5 5 کریں گے, محبوب بار بار آتا رہے گا جاتا رہے گا, آتا رہے گا جاتا رہے, کسرے دنا تک کس کی رسائی, آتے یہ ہیں جاتے, آخرکار 5 رہ گئی. موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ بھی نہیں پڑھے. صحیح ہے نا, اور کم کرائیے. سرکار نے کہا کہ مجھے شرم آتی ہے, حیا آتی ہے, اب نہیں, میں چلتا ہوں. 9 مرتبہ حضور گئے آئے. کتنی بار؟ آج مراد موسیٰ پوری ہو گئی. حکمت یہ تھی, اگر حضرت ابراہیم کہتے نا جاؤ کم کراؤ جاؤ کم کراؤ, تو کہاں سے آنا جانا ہوتا؟ 7ویں سے آنا جانا ہوتا. مگر ہو کہاں رہا ہے؟ 6 سے. کیوں؟ اس لیے کہ موسیٰ علیہ السلام نے 9 مرتبہ اللہ سے کہا تھا تجھے دیکھنا چاہتا ہوں, تجھے دیکھنا چاہتا ہوں, تجھے دیکھنا چاہتا ہوں, تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. کتنی بار کہا تھا؟ 9 مرتبہ کہا تھا. نماز کے بہانے محبوب مجھے دیکھے گا اور جلووں کی تجلیاں آنکھ میں رکھ کر لائے گا, اور نماز کے بہانے تو اس کو دیکھتا جائے گا, کم کراتا جائے گا, دیکھتا جائے گا, کم کراتا جائے گا. پتا چلا اللہ کا بندہ اگر اللہ سے کچھ مانگ لے سینکڑوں سال کے بعد ملتا ہے, مگر اس کے دربار سے ملتا ضرور ہے. اللہ کسی کو محروم نہیں فرماتا. سوال موسیٰ سینکڑوں سال بعد پورا ہوا, مگر ہوا پورا ضرور, ہوا پورا ضرور. حضرت موسیٰ علیہ السلام حضور آنکھوں میں جلوہ خدا رکھ کر, جلوہ خدا کی تجلیاں رانائیاں برکتیں رکھ کر کے لاتے ہیں, اور موسیٰ علیہ السلام دیکھتے ہیں, موسیٰ علیہ السلام دیکھتے ہیں. پھر یہ ہوا, اب حضور واپس ہوئے, واپس ہوئے. اب مجھے آخری بات آپ سے خاص یہ کرنا ہے, جانا کمال تھا کہ آنا کمال تھا, یہ مسئلہ ہے. کیا کمال تھا؟ ہمارے لیے تو سبھی کمال ہے. بڑا کمال کیا تھا؟ جانا کیا, آنا کیا کمال تھا؟ ایک مثال صرف سن لیں, ایک مثال, بات اب بھی سمجھ میں آئے گی. حضرت السلام کون؟ ادریس علیہ السلام. ادریس علیہ السلام اللہ کے نبی. ایک دن وہ کہتے ہیں اللہ میں یہ چاہتا ہوں کہ موت کا مزہ چکھوں. کیا کروں؟ موت کا مزہ چکھوں. موت کا چکھ لیا, ذرا چیک کروں کہ کیسی موت آتی, ٹیسٹ کروں کیسی, اور پھر موت آ گئی. پھر روح ڈال دی, ٹھیک. پھر کہا کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں یہ سورج کیا ہے. سورج پہ گئے کرنا. جو حسن جنت دیکھے وہ گئے تو واپس نہیں آئے, جو حسن خدا دیکھے اور دیکھ کر بھی واپس صرف اس لیے آ گئے کہ مجھے اپنی امت میں رہنا ہے, کیونکہ میری امت پاپی ہے. اگر میں ان پہ نہیں رہوں گا ان کے اندر تو ان پر عذاب آ جائے گا, تو مجھے ان میں اس لیے رہنا ہے تاکہ وہ اللہ کے عذاب سے محفوظ ہو جائے. یہ ہے امت سے محبت. اور جب آئے واپس تو قرآن کہتا ہے وَالنَّجْمِ, محمد چمکتے تارے کی قسم جب وہ معراج سے اترے, اللہ نے ان کو اترنے کی قسم یاد فرمائی. اب حضور آئے تو بستر بھی گرم تھا, زنجیر بھی ہل رہی تھی, اور وہ پانی غسل کا. دیکھیے میں نے کتنا بیان کیا, میرے ایک اندازے کے مطابق 1.5 گھنٹے کے لگ بھگ ہم پہنچ گئے. صحیح. تو جو وضو عشاء میں ہم نے کیا تھا نا, یہ بیان سے پہلے وہ پتہ نہیں بہ کے کہاں چلا گیا اتنی دیر میں. صحیح ٹھیک نا. اور دروازہ اگر کھلا تو پتہ نہیں کب سے زنجیر رک گئی. آدھے گھنٹے میں 10 منٹ میں 20 منٹ میں زنجیر رک جاتی ہے, پانی بہ کے ختم ہو جاتا ہے, بستر ٹھنڈا ہو جاتا ہے. بستر ٹھنڈا کیوں ہوتا ہے؟ اس پہ سے ہوا گزرتی ہے تو ٹھنڈا ہو جاتا ہے. زنجیر ہلتے ہلتے رک جاتی ہے, پانی بھی بہتے بہتے ختم ہو جاتا ہے. صحیح ہے. لیکن حضور علیہ السلام گئے, کہاں سے کہاں گئے, کہاں سے کہاں. اچھا یہ تو میں نے بہت چھوڑ کے بیان کیا. میں تو اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ کبھی ایسا وقت ملے, ایسے ذوق والے لوگ ملے, تاکہ جی بھر کے ساری روایت پڑھ ڈالی جائے, جتنی ہے سب, جس نے بیان کیا ہے ہمارے علماء نے سب بیانے جائے. ٹھیک. اللہ تعالیٰ وہ دن دکھائے. کچھ ایسے لوگ ہوں, پبلک نہیں ہو زیادہ, لیکن
ذوق والے لوگ ہوں، ویسے آپ لوگ ہوں، لیکن کیونکہ آپ لوگ ذوق والے لوگ ہیں، اتنی دیر سے تو مجھے برداشت تو کر ہی رہے نا، تو آپ لوگ تو کر ہی سکتے، کوئی بات نہیں۔ تو اتنا بیان ہوا، تھوڑا ہوا، بہت باقی ہے۔ اگر پہلے آسمان کو پڑھے نا، اس کی نشانیاں کم سے کم 1 گھنٹہ چاہیے، 1 گھنٹہ، دوسرا آسمان 1 گھنٹہ، یہ بھی بہت مختصر طالب علمانہ انداز میں، ٹھیک، ایک طالب علم کی طرح پڑھنا ہے، گھنٹوں چاہیے۔ حضور یہ سب کر کے واپس آئے، لامکاں جا کے واپس آئے، اور بستر گرم، زنجیر ہل رہی، اور پانی بہ رہا۔ کیا ہوا؟ کسی نے کہہ دیا 3 لاکھ سال، کسی نے کہا 70 سال، کسی نے کہا 1000 سال، سب اپنے اپنی طور پہ کہتے رہے، لیکن فقیر قادری کو جو سمجھ میں آیا وہ سنیے۔ کوئی 3 لاکھ سال نہیں، کوئی 50,000 سال نہیں، اور کچھ نہیں۔ دیکھو آسان بات، اصول ہے یہ زندگی اور موت کا، فلسفہ موت و حیات یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ سجدے میں ہو، کوئی بندہ سجدے میں ہو، اس کی نکلے روح، تو وہ سجدے سے سر اٹھا پائے گا؟ بولیں نہیں۔ کوئی رکوع میں ہو، رکوع سے سر اٹھا پائے گا؟ کوئی سو رہا ہو، روح نکل جائے تو وہ اٹھ سکے گا؟ کسی نے منہ میں لقمہ ڈالا ہو، روح نکل جائے وہ چبا سکے گا؟ نہیں۔ کوئی نگل رہا تو وہ اگل سکے گا؟ نہیں۔ تو روح نکلتی ہے تو جسم جہاں کے وہی ٹھہر جاتا ہے، ٹھیک۔ اب اللہ نے کرم کیا کہ وہ تھا رکوع، وہ تھا سجدے میں، نکل گئی روح، سجدے میں پڑا رہ گیا، اب اللہ نے اس کی روح لوٹا دی، تو وہ کب اٹھے گا؟ سجدے سے اٹھے گا کہ نہیں اٹھے گا؟ اٹھ جائے گا نا۔ اب حضور علیہ السلام جو ہے وہ روح کائنات ہے۔ حضور کیا ہے؟ روح کائنات۔ میرے امام کہتے ہیں وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ تو اب ہوا کیا؟ حضور نے دروازہ کھولا، حضور بستر سے اٹھے، غسل کر کے نکلے، تو جب حضور نکلے تو روح کائنات کائنات سے جب کائنات سے روح نکلی تو کائنات میں بستر بھی ہے، کائنات میں پانی بھی ہے، کائنات میں زنجیر بھی ہے۔ جب سب سے روح نکلی تو زنجیر ہل رہی تھی، تو جب روح نکلی تو ادھر کی زنجیر ادھر رک گئی، پانی وہیں ٹھہر گیا، ہوا چلی نہیں، سورج رکا، چاند رکا، بادل رکے، ہوائیں رکی، فضائیں رکی، دن رکا، تاریخ رکا، گردش لیل و نہار رکے، سب رک گیا، کیونکہ روح کائنات کائنات سے نکل گئی۔ سب کائنات ہو گئی مردہ۔ جو سو رہے تھے، ارے جب ان کی روحوں کی روح نکل گئی تو وہ انہوں نے جگنا کب تھا؟ سونے والے سو رہے ہیں، بیٹھے ہوئے بیٹھے ہیں، کھاتے ہوئے کھا رہے ہیں، پڑے ہوئے پڑے ہیں، بڑے ہوئے بڑے ہیں، درخت درخت ہے، کومپل ہے کومپل ہے، پھل پھل ہے، پھول پھول ہے، سب اپنی جگہ ایسے ہوئے۔ روح نکلنے کے بعد جب اللہ نے جب تک چاہ سیر کرائی، سبحان الذی اسرا، سیر کرائی، محبوب کو یہ دکھایا، وہ دکھایا، وہ دکھایا، وہ دکھایا، وہ دکھایا، حتیٰ کہ اپنا آپ دکھایا، حتیٰ کہ ان کو دکھایا، ان کی حقیقت بھی ان کو دکھائی۔ یہ ایک الگ عنوان ہے۔ حضور نے حضور کو بھی دیکھا معراج میں، اللہ کو بھی دیکھا، جبریل کو بھی دیکھا، ملائکہ سب کو دیکھا۔ یہ جو کہا نا یا ابی بکرین لم یعرفنی حقیقتاً غیر ربی، اے ابو بکر میری حقیقت کو میرے رب کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ تو رب کے سوا میں کون کون آتا ہے؟ رب کے سوا میں کون کون آتا ہے؟ تو حضور علیہ السلام کو سب دکھایا، اپنا آپ بھی دکھایا، لیکن روح کائنات جب کائنات سے باہر ہو گئی تو ساری کائنات ہو گئی۔ جب وہ روح کائنات واپس آئی تو وہ زنجیر مردہ ہو کے ادھر ہو گئی تھی نا، مردہ ہو کے ادھر ہو گئی،
جیسی کائنات کے اندر روح آئی تو وہ زنجیر پھر سے ہلنے لگی، وہ پانی جو مردہ ہو کے رک گیا تھا وہ پھر سے چلنے لگا، ہوا پھر سے چلنے لگی۔ تو آنے کے بعد یہ ہوا بستر بھی گرم تھا، زنجیر بھی ہل رہی تھی، پانی بھی بہ رہا تھا، اور حضور تشریف لا چکے تھے۔ یہ حضور علیہ السلام کا معجزہ ہے۔ یہ معجزہ اللہ نے کسی نبی کو عطا نہیں کیا، صرف اپنے نبی کو عطا کیا۔ شب اسرا کے دولہا پہ دائم درود